بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ان آیات کا ایک پس منظر ہے، جب تک وہ پس منظر سامنے نہیں ہوگا تو یہ آیات کا مطلب سمجھنے میں دشواری ہوگی۔ ان آیات کا پس منظر، یہ شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں دو قبیلے آباد تھے، آپ جانتے ہیں یہودیوں کے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ اور ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر۔ دونوں یہودی قبیلے تھے اور مدینہ کے قریب آباد تھے۔ اس میں بنو نذیر یاد رکھنا چاہیے، یہ مالدار قبیلہ تھا، عزت والا قبیلہ تھا، شان و شوکت تھی۔ اور بنو قریظہ ذرا غریب لوگ تھے وہ بھی یہودی، ایک ہی خاندان کے تھے، ان قبیلہ الگ تھا۔ چونکہ بنو قریظہ غریب لوگ تھے، ان کی اتنی عزت نہیں تھی، تو بنو نذیر ان پر ظلم کیا کرتے تھے، اور بنو قریظہ کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس معاہدے کے مطابق جو بنو نذیر والوں سے کر رکھا ہے اس پر عمل کریں۔ لہذا ان میں آپس میں معاہدہ تھا، بلکہ بنو قریظہ جو شان و شوکت کے اعتبار سے کم تھے، ان کو مالدار بنو نذیر والوں نے یہ اس بات پر مجبور کر رکھا تھا کہ اگر مالدار خاندان یعنی بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دے تو جواباً قصاصاً بنو قریظہ والوں کو یہ حق نہ ہوگا کہ وہ قصاص لیں، بلکہ صرف 80 وسق عربی میں ایک پیمانہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں کلو 2 کلو یا من چلتا ہے، اس زمانے میں وسق چلتا تھا۔ تو بنو نذیر والوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ اگر ہم میں کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کر دے تو صرف 80 وسق کھجوریں خوں بہا کے طور پر ادا کی جائیں گی، اور اگر بنو قریظہ والے بنو نذیر والے یعنی غریب لوگ مالدار لوگوں کے کسی افراد میں سے کسی فرد کو قتل کر دیں تو قصاصاً بنو قریظہ یعنی غریب قبیلے والے کے فرد کو قتل کیا جائے گا، اور ساتھ میں
خوں بہا بھی دینا پڑے گا اور خوں بہا بھی ڈبل دینا پڑے گا۔ یہ ظالمانہ قانون تھا ان دونوں قبیلوں کے درمیان۔ اسی طرح اگر بنو قریظہ کے ایک مرد کو قتل کیا گیا ہے تو وہ لوگ تو بنو نذیر والے 80 وسق کھجور ایک پیمانے کے طور پر دے دیں گے، لیکن اگر بنو قریظہ مقتول ہوئے ہیں تو وہاں تو کھجور دے دی گئی مالدار خاندان والوں کو، لیکن اگر بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کیا گیا تو خوں بہا بھی دگنا اور ساتھ میں قصاصاً ایک مرد کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر بنو قریظہ نے کسی عورت کو قتل کیا بنو نذیر کے، تو اس کے جواب میں بنو قریظہ کے ایک مرد کو قتل کیا جائے گا۔ اس طرح ظالمانہ ان لوگوں نے یہ قانون بنا رکھا تھا کہ اگر غریب خاندان والے بنو قریظہ والے بنو نذیر کے ایک ہاتھ کو کاٹیں گے تو بنو قریظہ والے کے 2 ہاتھ کاٹے جائیں گے، گویا کہ غریب کو دبایا جا رہا تھا، اور وہ اپنی کمزوری کی بنیاد پر ان کے اس فیصلے کو ماننے پر مجبور ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ دارالاسلام بن گیا، تو یہ دونوں قبائل ابھی تک اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے اور نہ کسی معاہدے کی وجہ سے اسلامی احکام کے پابند تھے، مگر اسلامی قوانین کی خوبیاں دیکھ رہے تھے کہ اسلام میں فیصلے شکل و صورت کی بنیاد پر نہیں، خاندان کی بنیاد پر نہیں، مال و دولت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ جرم کو جرم سمجھ کر اس کے مطابق یا اس کے احکامات اسلامی قوانین میں امن کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ بغیر شکل و صورت دیکھے ہوئے اور مجرم کو مجرم سمجھ کر اس کے اوپر سزائیں جاری ہو رہی تھی، انصاف دیکھ رہے تھے، تو یہ پسند آیا۔ اسی دوران بنو قریظہ کے ایک آدمی نے بنو نذیر کے کسی آدمی کو مار ڈالا، تو بنو نذیر نے یعنی مالدار خاندان والوں نے اپنے رائج پرانے معاہدے کے مطابق خوں بہا کا مطالبہ یعنی قصاصاً قتل کرنے کا مطالبہ اور دگنی دیت طلب کی، کہا کہ ہمیں دگنا خوں بہا بھی چاہیے اور ساتھ میں ہم ایک آدمی کو قتل بھی کریں گے۔ بنو قریظہ اگرچہ اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی معاہدہ بھی نہیں تھا، لیکن توریت کے پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو انصاف کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ کہا بنو نذیر والوں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم یہ فیصلہ کروائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے تیار ہو گئے جانے کے لیے دونوں قبیلے والے۔ اس میں سے پہلے بنو نذیر نے اپنے چند افراد کو بھیجا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، واقعہ کا ذکر کرنا اور ان کا نظریہ لینا کہ آپ علیہ الصلاۃ کیا فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اگر فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، بنو نذیر والوں نے کہا، تو ہم قبول کریں گے، اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں کریں گے۔ اب یہ لوگ آئے، انہوں نے مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرنے سے پہلے آپ کا نظریہ لینے کے لیے چند افراد کو بھیجا۔
ان کے بھیجنے کے وقت یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ یہ لوگ آپ سے اپنے من مطابق فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، لہذا آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ یہ بنو نذیر والے جو آپ سے فیصلہ کرانے کی خواہش مند ہیں، تو آپ کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، آپ چاہیں تو ان کو ٹال دیں، اس لیے کہ ان کی نیتوں میں فساد ہے۔ اللہ نے اس معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور کیوں دیا؟ کیونکہ وہ آپ کے پاس جو فیصلہ لائے تھے وہ من مرضی آپ سے فیصلہ کروانا چاہتے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہود کی بری خصلت کا یہ بیان فرمایا اور مسلمانوں کو یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ مسلمان متنبہ ہوں کہ وہ کسی عالم کے پاس اگر اپنا فیصلہ کروانے جائیں تو یا قاضی کے پاس جائیں تو یہ نیت لے کر نہ جائیں کہ فیصلہ میرے ہی حق میں ہونا چاہیے، بلکہ وہ جب جائیں اپنا فیصلہ کروانے کے لیے تو یہ سمجھ کر جائیں کہ اگر میں حق پر ہوں گا تو فیصلہ میرے مطابق ہوگا، اگر ناحق ہوں گا تو فیصلہ میرے خلاف بھی جا سکتا ہے، بلکہ جائے گا تو اس صورت میں بھی ہمیں قبول کرنا ہے۔ بہرحال کسی کو کسی فیصلے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، غلط قانون کو رائج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہود کی انہی بری خصلتوں کا ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو متنبہ کیا کہ ان بری باتوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باطل کی طرف جھکنا، حق بات کو چھپانا، جاسوسی کرنا اور کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی فیصلہ کروانا، یہ تمام کے تمام یہودیوں کی بری علامتیں تھیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انہی علامتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ کان لگا کر، یہ سے مراد ہے یہودی، یہ کان لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے، جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ یہاں حرام سے مراد ہے رشوت۔ اور رشوت کیوں لیا کرتے تھے کہ توریت کے احکام میں تبدیلی کیا کرتے تھے اور مسائل کو الٹا سیدھا من مرضی مطابق بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے جو پادری تھے، بڑے لوگ تھے، جو ان کے مذہب کے پیشوا تھے، وہ توریت میں تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ کوئی بڑا خاندان والا آیا، ان سے پیسے لیے اور آیتوں میں رد و بدل کر دیا، مسائل چہرہ دیکھ کر بیان کیا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ جی بھر بھر کر حرام کھانے والے تھے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں، واقعہ ذہن میں رہے کہ یہ بنو نذیر اگر آپ کے پاس آئیں تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دو اور چاہے ان سے منہ موڑ لو، کیونکہ یہ فیصلہ کروانے آپ کے پاس فتنہ اور فساد کے لیے آ رہے ہیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور آپ اگر ان سے منہ موڑ لیں گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کریے گا، تو انصاف سے فیصلہ کریں۔ یہ حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہے ہی، آپ تو ویسے ہی انصاف کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ آپ انصاف سے فیصلہ کریں۔ یہ امت کے لیے سبق ہے کہ کسی بھی درجے پر کوئی فائز ہو جائے، اگر فیصلہ کرنے کی بات آئے
چاہے کوئی رشتہ دار ہو، عزیز ہو، خاندان والا ہو، اونچی ذات والا ہو یا معاشرے میں باعزت ہو، فیصلہ اگر لوگوں کے درمیان کیا جائے گا تو انصاف کی بنیاد پر۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ کیسے آپ سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے، جو فیصلہ اس میں درج ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ پھیر لیتے ہیں، دراصل یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔